السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پروگرام الہی پر۔ آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، فراشوں بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به، پھر نکالے اس سے میوے، من الثمرات، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے، رزقا لکم، یعنی تمہارے کھانے کے لیے یا تمہارے واسطے رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ دیکھیے، یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا ہے، اور لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس لیے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، اور خوف و عظمت کے ساتھ پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء حسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرے سے تدریج تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع بصیر، عقل و ادراک کا ماہر انسان بنا دے۔ جب کہیں خود غور کرے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ شان ربوبیت بجز حق تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں ہے، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے ہیں، یعنی بتوں نے نہیں کی، اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں، اور ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کریں بھی تو وہ بھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفات بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شان کے سوا کسی مخلوق میں پائی جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ جل شان کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نسبت سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل، پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، سوائے اس ذات کے ذات حق کے کسی کا کام ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے میں کیا ہے، من قبلکم کا ذکر فرمایا کہ من بعدکم، یعنی بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی مبعوث ہوگا، نہ اس کی کوئی چیز
نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی وہ رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کی گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں، یعنی پہلی آیت میں النفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسامی نعمتوں کا احاطہ فرما دیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر آیا ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح اس کو نرم رکھا جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے کی طرح کہ پتھر کی طرح سخت ہو، اور نہ ہی یہ کیا ہے لوہا ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ اچھا، فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود جو دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے چوتھی صورت کیا بتائی، چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی 4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسانی سعی و عمل تو کیا، خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکی تھی اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شان کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لوحے اور سطح نظر رکھنے والے کو یہ شبہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی سعی و عمل اور اس کے دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والی درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھٹکار کو دور کرنا اور اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹھلی کے اندر سے جو نازک کوپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھٹکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیج میں سے کوپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا ہے، پھر جو کوپل نکلے اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ بس اس کا حاصل یہ ہے، اس کے سوا کیا ہی قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کوپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے سوا
کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والی کوپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانع کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں ہے کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دے بس، یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، ان کا بڑھنا اور ان میں پتے اور شاخیں، پھر پھل اور پھول پیدا کرنا، سو اس میں سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و براق کے سلسلے کار میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھل پھول نکلنے اور ان سے انسان کی غذا تیار ہونے میں بھی اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا اتنا دخل ہے کہ برائے نام ہے کہ در حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا نتیجہ ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو۔ یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا، تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا اور آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ اس کو خدا کا مقابل و شریک ٹھہرایا جائے گا جس کو تم خدا کے مقابل شریک ٹھہراتے ہو۔ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ آگے آیت ہے لعلکم تتقون۔ اس جملے میں لفظ لعل استعمال فرمایا ہے کہ جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے اور ایسے مواقع پر لایا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقین نہ ہو۔ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقین شے کو امید درجہ کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات و جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، نہ کہ علت۔